السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق کی روشنی میں۔ ویسے تو جان جانے کی کوئی تلافی نہیں ہے، مگر آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اور ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ایئر کریش میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو کتنا معاوضہ ملنا ضروری ہے اور کون اس کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ السلام علیکم خرم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خرم صاحب، آپ اینالسٹ تو ہیں ہی، بائی پروفیشن آپ لائر ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص جاں بحق ہوتا ہے ایئر کریش میں تو اس کے ورثاء کو قانونی طور پر کتنا معاوضہ ملنا چاہیے؟ 50 لاکھ روپے۔ جی 50 لاکھ روپے۔ مطلب 50 لاکھ روپیہ اس جہاز میں جتنے بھی پیسنجر تھے ان سب میں بانٹا جائے گا؟ نہیں، ہر پیسنجر کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے، اور یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ کم سے کم اماؤنٹ ہے۔ کمال کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک پیسنجر کو 50 لاکھ ملنا چاہیے، اور یہاں پہ تو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ 5-10 لاکھ روپے انعام کرتی ہیں اور بات ختم۔ اصل میں حکومتوں کی یہ قانونی طور پر ذمہ داری ہی نہیں، حکومتیں تو 5 یا 10 لاکھ روپیہ کسی بھی حادثے کے ہو جانے کی وجہ سے کنڈولنس کے طور پر اپنی عوام کے جو وکٹمز ہوتے ہیں انہیں ادا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو پھر 50 لاکھ روپے انہیں کون ادا کرے گا؟ 50 لاکھ روپیہ ادا کرنے کی ذمہ داری ہر پیسنجر کو یہ ایئر لائنز کی ہے۔ خرم صاحب، اگر ایک ایئر لائن کمپنی 50 لاکھ روپیہ ایک پیسنجر کو ادا کرے گی وہ تو خود دیوالیہ ہو جائے گی۔ عملی طور پر ایسا نہیں، دیوالیہ نہیں ہوتی، ہوتا یوں ہے کہ تمام فلائٹ آپریشنز کے انشورنس کورز لیے گئے ہوتے ہیں، اور یہ قانونی طور پر ہر ایئر لائن پابند ہے کہ وہ انشورنس کور لے، بلکہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں، انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ کنونشنز، اور جو ہمارا ملک کا قانون ہے، یہ دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور اسے ضروری قرار دیتے ہیں کہ تمام ملکوں کی سول ایوییشن اتھارٹیز یہ انشور کریں گی کہ جو ایئر لائنز وہاں آپریٹ کر رہی ہیں انہوں نے پراپر انشورنس کور لیا ہوا ہے۔ تو ایئر لائن کمپنی کو اصولاً چونکہ انشورنس میں کوریج لی ہوتی ہے تو دیوالیہ نہیں ہونا چاہیے۔ خرم صاحب، یہ تو آپ نے ایک بہت بڑی خبر دے دی کہ ایک پیسنجر کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے، لیکن ہمارے تو یہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے، 2 سال 3 سال وہ ہی نہیں ختم ہوتی۔ انویسٹیگیشن ختم ہوگی، یہ فیصلہ ہوگا کس کو ملنے ہیں کس کو نہیں ملنے، تب ملیں گے نا پیسے۔ نہیں، انویسٹیگیشن پر منحصر نہیں ہے یہ 50 لاکھ روپے۔ قانون میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت ایئر کریش ہوگا یا ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا جس میں کسی پیسنجر کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اسی لمحے اسی وقت یہ حق پیدا ہو جاتا ہے اس کے ورثاء کا کہ انہیں 50 لاکھ روپیہ ملے، اور یہ ڈیوٹی اور فرض پیدا ہو جاتا ہے اس ایئر لائن کمپنی کا کہ وہ فوری طور پر ان پیسوں کا بندوبست کر کے ان تک پہنچائے، اور انویسٹیگیشن کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے کی قانوناً بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے فوراً ادا ہونے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، جس وقت پلین کریش ہو گیا، موت واقعہ ہو گئی، اس وقت سے لے کر اگلے 2 سال کے اندر ورثاء نے اپنا کلیم فائل کرنا ہے۔ یہ اس لاء میں لکھا ہوا ہے کہ کلیم فائل کرنے کی لمیٹیشن 2 سال ہے، جو شروع اس پوائنٹ سے ہوتی ہے جس وقت موت واقعہ ہوئی۔ تو انویسٹیگیشنز تو 2 3 4 سال لے جاتی ہیں، تو اسی لیے وہاں یہ نہیں لکھا کہ انویسٹیگیشن کے کنکلوڈ ہونے کے بعد، ویسے بھی انویسٹیگیشن کا اس سے تعلق نہیں ہے، جو ہی موت واقعہ ہوئی فوری طور پر کلیم کا حق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن خرم صاحب، اگر ایئر لائن پیسے نہیں دیتی تو پھر بیچارے ورثاء کدھر جائیں؟ قانون نے ورثاء کو یہ حق دیا ہے کہ اگر ایئر لائن انکاری ہو جاتی ہے، وہ یہ معاوضہ ادا نہیں کرتی، تو وہ کورٹ میں اپنا کلیم فائل کر سکتے ہیں، کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ چلیں، یعنی ایئر لائن پہلے پیسے نہیں دے رہی، اب آپ ان کو کورٹ اور کچہری کے چکروں میں ڈال دیں تو وہاں کون سے آسانی سے مل جائیں گے؟ یہ زیادہ لمبے چلنے والے کیسز نہیں ہوتے، صرف سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے اور دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے، باقی چیزیں تو کافی حد تک اس کا جو قانون ہے وہ بہت کلیئر
اور بڑا سٹرکٹ ہے. ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2012 میں بھوجا ایئر لائن کا طیارہ جب کریش ہوا تھا تو انہوں نے 5 لاکھ روپے کی کمپنسیشن دینے کا اعلان کیا تھا ہر وکٹم کے ورثاء کو. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ورثاء کئی سال اس 5 لاکھ روپے کو حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے. تو اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر نہیں ہے کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے اور عدالت میں کیس فائل کر لیا جائے. اس میں اس سے کم وقت لگتا ہے اور انصاف مل جاتا ہے. خرم صاحب یہ بتائیے کہ یہ سب باتیں کن قوانین میں لکھی ہیں؟ دیکھیں اس پر انٹرنیشنل لاء بھی ہے اور اس پر ہمارے پاکستان کا لاء بھی ہے. انٹرنیشنل لاء کا جہاں تک تعلق ہے 1929 میں ایک بین الاقوامی معاہدہ ہوا تھا جسے وارسا کنونشن 1929 کہتے ہیں. اس کے تحت ایئر کریش میں یا ایئر ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں کے ورثاء کے لیے $8,300 کی رقم کمپنسیشن کے طور پر فکس ہوئی. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی تو 1945 میں UN کا قیام عمل میں آیا. تو UN کے تحت بہت ساری ایجنسیز بہت ساری انٹرنیشنل کام ہیں جن کے لیے بنائی گئی. تو ایک ایجنسی انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن بھی بنائی گئی جو کہ دنیا بھر میں ایوییشن کی سیفٹی سیکیورٹی اور اس کی امپرومنٹ کی ذمہ دار ہے اور اسے سپروائز کرتی ہے. تو یہ ایک طرح کی دنیا بھر کی سول ایوییشن اتھارٹیز کی مدر بھی ہے. تو اسی آرگنائزیشن نے جو وارسا کنونشن 1929 تھی اسے اڈاپٹ کر لیا, بلکہ اس کے بعد دیگر انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز مختلف ملکوں کی کروائیں جس کے تحت کمپنسیشن ریوائز ہوتی رہی. مگر پھر اس کے بعد کینیڈا کے شہر مونٹریل میں انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن کے آفس میں ایک اور 1999 میں بین الاقوامی معاہدہ کیا گیا اور پچھلے تمام کمپنسیشن سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کو اکٹھا کر کے ایک فائنل انٹرنیشنل کنونشن پاس کیا گیا جس کے تحت دنیا کے تمام ملکوں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اس طرح کے حادثات میں مرنے والوں کے لیے اپنے ملک میں باقاعدہ قانون پاس کر کے کمپنسیشن فکس کریں. اس بین الاقوامی معاہدے کو مونٹریال کنونشن 1999 کہا جاتا ہے. اسی کنونشن کے 13 سال بعد 2012 میں پاکستان میں ایک لاء پاس کیا گیا جس کا نام ہے کیریج بائی ایئر ایکٹ 2012. اس لاء کے اسکیجول 5 کے رول 21 کے تحت ایئر کریش میں مرنے والوں کے ورثاء کے لیے 50 لاکھ روپے کی کم سے کم کمپنسیشن جو کہ ایئر لائن نے کیریئر نے ادا کرنی ہے مقرر کر دی گئی. اور یہ لکھ دیا گیا کہ اگر ایئر لائن کیریئر نے کوئی ڈسپیوٹ کرنا ہے تو اس سے اوپر اگر کوئی اماؤنٹ ورثاء مانگتے ہیں تو اس پر ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. 50 لاکھ کی حد تک ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا. خرم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ قانون 2012 میں پاکستان میں بنا اور تب سے لے کے آج تک پاکستان میں 3 ایئر کریش ہو چکے. چلیں عید سے پہلے یہ جو ہوا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, مگر اس سے پہلے جو 2 ایئر کریش ہوئے, ایک بھوجا ایئر لائن کا طیارہ جو کراچی سے اسلام آباد آ رہا تھا وہ کریش ہوا اور اس میں 127 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور دوسرا PI کا ATR جو کہ چترال سے اسلام آباد آ رہا تھا اس میں 47 لوگ تھے جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کے ورثاء کو کچھ ملا؟ اس قانون کے مطابق کیا انہیں کمپنسیٹ کیا گیا؟ انہیں کیا 50 لاکھ روپیہ دیا گیا؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. بھوجا ایئر لائن جب کریش ہوئی تو 5 لاکھ روپیہ پر وکٹم اناؤنس کیا گیا کہ ان کو ادا ہوگا. وہ لوگ سالوں تک سراپا احتجاج رہے مگر کسی کو 5 لاکھ روپیہ بھی نہیں ملا. میکسیمم 11 لوگوں کو ملا, اس کے بعد کسی کو ملنے کی ہمیں کوئی رپورٹ نہیں آئی. اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے سول ایوییشن اتھارٹی نے بھوجا ایئر لائن کا لائسنس کینسل کر دیا. وجہ یہ تھی کہ کم از کم کسی بھی ایئر لائن کے پاس 3 طیارے ہونے ضروری ہیں. تو ایک طیارہ ان کا کریش ہو گیا تو 2 طیارے ابھی بھی پاکستان میں کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ بیسک ریکوائرمنٹ آپ کی اب پوری نہیں ہوتی, لہٰذا اس کو کینسل کر دیا گیا. کمپنی بعد میں فیل ہو گئی اور ان کے دونوں طیارے کسی اور کمپنی نے ٹیک اوور کر لیے. اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت کی حکومت اگر
لوگوں کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہوتی تو وہ دونوں طیارے کانفسکیٹ کر کے ان کو بیچ کے نیلامی کر کے لوگوں کو 50 لاکھ روپیہ کمپنسیشن دلاتی، کیونکہ اپریل 2012 میں یہ ایئر کریش ہوا تھا، جبکہ اس کے 2 مہینے پہلے فیبرری 2012 میں کیریج بائی ایئر ایکٹ 2012 جس کے تحت 50 لاکھ کمپنسیشن اب لازم و ملزوم ہے، وہ لا آ چکا ہوا تھا، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کا لائسنس کینسل تو کر دیا، 2 طیارے تھے ان کو کانفسکیٹ نہیں کیا اور لوگوں کا کچھ بھی نہیں سوچا۔ اسی طرح 2016 کا جو ایئر کریش ہوا اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 5 لاکھ روپیہ دیا گیا، مگر کسی کو 50 لاکھ روپے کی کمپنسیشن نہیں دی گئی۔ مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ملک کے عوام میں سے وہ لوگ جو مرنے والوں کے ورثاء تھے ان میں سے بھی کسی نے عدالتی چارہ جوئی نہیں کی، کوئی قانونی ایکشن نہیں لیا، جو کہ ان کا انڈیفیزیبل رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ تھینک یو ویری مچ خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، قانون موجود ہے جو 2012 میں بن گیا تھا، 8 سال ہوئے اس قانون کو بنے، اب ضرورت ہے اس پر عملداری کی، اور یہ حکومت یہ تو آئی اس نعرے کے ساتھ تھی کہ پاکستان کے عوام کے لیے کام کرے گی۔ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو ایئر کریش ہے اس میں جاں بحق ہونے والے لوگوں کے وارثان کو یہ حکومت ان کا حق کتنی جلدی دلائے گی، ان لوگوں کو کتنی جلدی کمپنسیٹ کیا جائے گا اور 50 لاکھ روپیہ انہیں ادا کیا جائے گا کسی بھی کورٹ کے دروازے تک جانے سے پہلے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔